حیدرآباد میں غذائی تحفظ کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے دوران GHMC کی ٹاسک فورس ٹیم نے پارسی گٹا میں واقع A1 فریش چکن شاپ پر چھاپہ مارا۔ معائنے کے دوران حکام نے انکشاف کیا ہے کہ دکان میں کئی دنوں پرانا چکن ذخیرہ کیا جا رہا تھا اور اسے لائل مصارفین کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق یہ گوشت انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، جس سے عوامی صحت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو گئے۔ کارروائی کے دوران تقریباً 800 کلو گرام خراب اور باسی چکن ضبط کیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ناقص گوشت نہ صرف براہ راست صارفین کو فروخت کیا جا رہا تھا بلکہ علاقے کے مختلف وائن شاپس، بارز اور ریسٹورینٹس کو بھی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ مزید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ دکان جنوری سے ایکسپائرڈ لائسنس یعنی کہ لائسنس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی کام کر رہی تھی، جو میونسپل اور فوڈ سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے دکان کے مالک شکیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اسے دیگر عملے کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ حکام نے وعدہ کیا ہے کہ عوامی صحت کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور تمام فوڈ بزنس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حفاظتی اصولوں اور لائسنسنگ کے ضوابط پر سختی سے عمل کرے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے ویلگٹور منڈل کے کوٹی لنگلا گاؤں میں 26 دسمبر سال 2024 کو گھر کے باہر کھیلنے والے 8 سالہ منی تیج کو ایک آوارہ کتے نے کاٹ لیا تھا۔ ابتدائی طور پر ویکسین لگوا کر گھر واپس لائے جانے کے بعد بخار آنے پر بچے کو خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے مزید علاج کے لیے حیدرآباد جانے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ گردن سے دماغ تک جانے والی نس شدید متاثر ہوئی، جس کے باعث بچہ جسمانی حرکت اور کسی رد عمل سے محروم رہا اور مسلسل وینٹیلیٹر پر رہا۔ والدین نے بچے کی جان بچانے کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیے، مگر بدقسمتی سے بچہ چل بسا، جس پر والدین غم و صدمے میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں منگل کی صبح ایک زیر تعمیر واک وے یعنی کہ پیدل چلنے والے پل کے قریب ایک ٹرک پھنس جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 4:55 پر اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر ٹرک پرس یعنی کہ لوہے کے ڈھانچے کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران کنٹینر ٹرک پل کے اسٹیل اسٹرکچر سے ٹکرا گیا اور سیڑھیوں کے حصے میں جا کر پھنس گیا، جس کے باعث کچھ دیر تک ٹریفک میں خلل پیدا ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ پھنسے ہوئے کنٹینر کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس معاملے پر مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک اس واقعے کے حوالے سے GHMC یا کسی اور کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ حیدرآباد میں ایک غیر قانونی حقہ سینٹر پر پولیس نے چھاپے مار کارروائی کرتے ہوئے اس کا پردہ فاش کیا۔ یہ کارروائی LB نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع راجیو گاندھی نگر میں انجام دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق اس آپریشن کے دوران 38 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ موقع سے مختلف قسم کے حقہ فلیورز اور دیگر متعلقہ سامان بھی ضبط کر لیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حقہ سینٹر راجیو گاندھی نگر حیدرآباد میں خفیہ طور پر چلایا جا رہا تھا، تاہم اس کے مالکان ساگر اور موہن فی الحال مفرور بتائے جا رہے ہیں۔ یہ چھاپہ LB نگر کے ACP کرشنیا کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کی رہائش گاہ پر ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریل لائبریری صدر مسٹر سید ارجمن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرکت کی اور آج شام ان کی جانب سے نرمل کے RR گارڈن میں بڑے پیمانے پر دعوت افطار اور طعام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں کانگریس کے بلا لحاظ مذہب و ملت قداور قائدین کی شرکت یقینی ہے۔ اس افطار میں انہوں نے سید جلیل اظہر کو بھی مدعو کیا اور کہا کہ افطار کے دسترخوان پر ہر دل یکجا، ہر ہاتھ دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ رمضان کا پیغام امن، بھائی چارہ اور اتحاد امت ہے۔ یہ افطار دسترخوان میں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، فرقہ واریت سے بالاتر انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ افطار ہماری قومی یکجہتی کی عملی تصویر ہے۔ افطار ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ اتحاد اور یکجہتی کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کا مشاہدہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں کرتے ہیں۔ آج میں اور میری ٹیم کے ساتھیوں کی جانب سے RR گارڈن میں افطار و طعام کا نظم کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے شرکت کرتے ہوئے دعاؤں کی گزارش، ساتھ ہی ساتھ ہندو مسلم بھائی چارے کے فروغ اور گنگا جمنا تہذیب کو پروان چڑھانے آپ تمام حضرات اس افطار میں شرکت کریں۔ اس موقع پر میر مشکر علی NRI اکبر خان اور دیگر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے فلمی انداز میں گھات لگا کر 2 افراد پر حملہ کیا اور ان کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈال کر تقریباً 1 کروڑ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق
عظیم الدین اور خسرو نامی 2 افراد بہادرپورہ سے جیڈیمٹلا کی جانب موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کوکٹ-پلی ACP دفتر کے قریب پہنچے، پہلے سے گھات لگائے بیٹھے حملہ نے انہیں روک لیا اور اچانک آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈال کر نقدی سے بھرے تھیلیاں لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی شبہ ہے کہ لوٹی گئی رقم حوالہ کی ہو سکتی ہے۔ واقعے کے بعد متاثر نے پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پولیس CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واردات میں وہی افراد ملوث ہو سکتے ہیں جنہیں پہلے سے رقم کی منتقل کی اطلاع تھی۔ ملک میں گیس بحران میں بڑی راحت، 92,700 میٹرک ٹن LPG لے کر شیولک جہاز ہندوستان پہنچ گیا۔ قطر سے LPG لے کر روانہ ہونے والا ہندوستانی جہاز نندا دیوی منگل کے روز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے گجرات کے کنڈالہ بندرگاہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے ایک دن قبل شیولک نامی جہاز تقریباً 45 سے 46 ہزار ٹن LPG لے کر مندرا بندرگاہ پہنچ چکا ہے۔ ان جہازوں کی محفوظ آمد سے حساس سمندری راستے کے ذریعے ایندھن کی سپلائی کو لے کر پیدا ہونے والی تشویش میں کمی آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بندرگاہ جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے خصوصی سیکرٹری راجیش کمار سنہا نے بین وزارتی بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کے بعد ٹینکر کامیابی کے ساتھ کھلے سمندر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شیولک اور نندا دیوی نامی 2 ہندوستانی LPG جہاز مجموعی طور پر تقریباً 92,700 میٹرک ٹن LPG ملک لا رہے ہیں۔ یہ دونوں جہاز سرکاری ملکیت والی شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ BRS نے منگل کو سابق MLA پائلٹ روہت ریڈی کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب 14 مارچ کو ان کے ڈرگ استعمال میں ملوث ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا معاملہ سامنے آیا۔ BRS کے صدر KCR نے روہت ریڈی سے 7 دن کے اندر تحریری وضاحت طلب کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ مقررہ وقت میں جواب نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ پارٹی نے مزید یہ بھی بتا دی ہے کہ جب تک اس معاملے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، روہت ریڈی کو BRS کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ روہت ریڈی کو لکھے گئے خط میں BRS نے کہا کہ مختلف میڈیا رپورٹس اور قابل اعتماد معلومات کے ذریعے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے علم میں آیا ہے کہ حیدرآباد کے اطراف منعقدہ ایک میٹنگ میں جہاں وہ موجود تھے، منشیات کے استعمال کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ ان خبروں کی وسیع پیمانے پر تشہیر نے نہ صرف پارٹی بلکہ عوام میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ قانونی ضوابط اور اخلاقی اقدار پر سختی سے عمل کرنے پر یقین رکھتی ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں، خاص طور پر منشیات کے استعمال یا اس سے کسی بھی قسم کے تعلق کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ روہت ریڈی کی مبینہ موجودگی اور ڈرگ استعمال میں ملوث ہونے سے پارٹی کی شبیہ کو نقصان پہنچا ہے اور اس کی ساکھ و وقار مجروح ہوا ہے۔ حیدرآباد کی ایک عدالت نے 26 سالہ آٹو ڈرائیور کو نابالغ لڑکی کے ساتھ شدید جنسی زیادتی کے جرم میں مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال کی سخت قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم پر 42,000 روپے کا جرمانہ اور متاثرہ لڑکی کو 5 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ملزم کا نام میتری اجے جو جلپلی کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنی دیکھ بھال میں موجود نابالغ لڑکی کے ساتھ یہ جرم کیا تھا۔ عدالت نے پیر کو یہ فیصلہ سنایا۔ یہ کیس پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ رنگا ریڈی ضلع کی فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا۔ تفتیش کی قیادت پولیس افسران بی سرینواس اور پی لکشمی کانت ریڈی نے کی، جبکہ عدالت میں کیس کی پیروی وکلا شوبھا رانی اور پی ستیہ نارائن نے کی ہے۔ امریکہ میں ورنگل سے تعلق رکھنے والے سافٹ ویئر انجینئر 40 سالہ تاڑی پتری راکیش کی موت ہو گئی۔ راکیش 10 سال قبل امریکہ گیا تھا۔ سال 2014 میں کریم نگر کی تیجسونی سے شادی ہوئی تھی۔ انہیں 2 بچے ہیں۔ راکیش امریکہ کے شہر ورجینیا میں مقیم تھے۔ ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی کہ راکیش کو دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ راکیش کے والد ورنگل میں ایک تاجر ہیں۔ راکیش کی موت کی خبر کے ساتھ ہی پورے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہندوستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافے پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ حالیہ برسوں میں ملک میں خواتین کے مقابلوں میں مردوں میں کینسر کے مرض کا زیادہ پتہ چلا ہے۔ سال 2020 اور سال 2025 کے درمیان کینسر کے مریضوں کی تعداد سے متعلق سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مردوں میں پھیپھڑے اور منہ کے کینسر کے واقعات زیادہ ہیں۔ پیٹ، زبان اور پروسٹیٹ کے کینسر کے مریض بھی ہندوستان میں موجود ہیں اور ان کی تعداد میں 5 برسوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرد حضرات میں منہ اور پھیپھڑوں کا کینسر عام نوعیت اختیار کر رہا ہے۔ قومی سطح پر کینسر کی روک تھام کے لیے شعور بیداری مہم کا آغاز کیا گیا، لیکن علاج کے معاملے میں ماہرین کا کہنا ہے
कि इब्तिदाई तशखीस मर्ज पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि किसी भी गैर मुतवक्की तब्दीली या तकलीफ की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू हो ताकि कैंसर का बर वक्त पता चलाया जा सके। ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में बेइख्तियाती और लाइफ डिसिप्लिन के बजाय मनमानी जिंदगी बसर करने के नतीजे में खवातीन के मुकाबले मर्द ज्यादातर अमराज को दावत दे रहे हैं। साल 2020 में हिंदुस्तान भर में फेफड़े के केसेस के मरीजों की तादाद 71,778 दर्ज की गई थी, जो साल 2025 में बढ़कर 81,219 हो चुकी है। साल 2020 में मुंह के कैंसर के केसेस 57,380 दर्ज किए गए थे, जो साल 2025 में बढ़कर 64,519 हो चुके हैं। कई रियासतों ने कैंसर से बचाव के लिए माहिरीन को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है और सरकारी सतह पर कैंसर के इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दाम किए गए हैं।